تو تعزیے کے رد کی طرف تو گیا، اور اس میں بھی جو عبارت تھی اس کے منکرات کی اور خلاف شرع باتوں کی بوجھ چھوڑ، یہ دیکھو اللہ کے فضل سے مل گیا مجھے مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ قدس اللہ سر العزیز۔ یہ دیوبندی علماء نے بڑی اچھی محنت کی، مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور، سید صاحب کے جو خط تھے نا فارسی زبان میں جو انہوں نے جہاد کے سلسلے میں لکھے تھے وہ انہوں نے چھپا دیے، ڈھونڈ لیے اور سارے چھپا دیے۔ اب اس میں دیکھیں، میں حوالہ دے دوں، یہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو اور جگہ سے نہ ملے، اس لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ خطبے یادگار رہ جائیں۔ 149 صفحہ اور 150 صفحہ، حاجی علی خان امان حاجی علی خان کے نام لکھا کہ جہاد میں میرا ساتھ دو، تو کہتے ہیں کہ فی الحقیقت رفاقت من نیس، کہ جو لوگ اس جہاد میں میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ میرا نہیں دے رہے ہیں بلکہ رفاقت رب العالمین است، وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، دین کا کام ہے۔ وہ رفاقت جد من سید المرسلین است، اور جو پیغمبروں کے سردار تھے میرے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور واقعی جو شخص سید احمد شہید ان کے ساتھیوں کی تحریک کا مطالعہ کرے وہ یقیناً یہی کہے گا جیسے سید ابو الحسن ندوی نے کہا، سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار سے کہ یہ صحابہ کرام کے قافلے کے کچھ لوگ ان سے بچھڑ گئے تھے، ایسے ولی لوگ تھے یہ۔ تو فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرا نہیں دیتا، رب العالمین کا دیتا ہے، اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے۔ آگے چل کر پھر لکھتے ہیں، این وقت ہما وقت است کہ مخلص مقبول از منافق ملعون ممتاز می شود۔ یہ دور آ گیا ہے کہ اب جو منافق ہیں بے ایمان ملعون وہ مخلص مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے، جو جہاد میں ساتھ دیں گے اور جانیں قربان کریں گے کفار کے خلاف وہ مخلص مقبول ہوں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھیں جو جی چاہے کریں منافق ملعون ہوں گے۔ رفیق من از جنود حسین ابن علی است، جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ حسین کے لشکریوں میں سے، جس طرح اس کے ساتھ اللہ کے بندے تھے وہ ہے۔ ورفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کا ساتھ دے رہا ہے، یہ افغان جو تھے پشاور کے، انہوں نے غداریاں کی تھی نا، سید صاحب کو زہر دے دیا، انگریزوں کو سکھوں کو اطلاع دے دی، شب خون مروائے، بیچارے بہت شہید کی، ان کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں رفیق من از جنوب حسین ابن علی، سید صاحب نے کن کا حوالہ دیا کہ جو میرے لشکری ہیں وہ حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ ورفیق مخالف من زمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کے ساتھی ہیں وہ یزید مردود کے گروہ کے لوگ ہیں۔ آگے پھر 2-4 سطروں کے بعد لکھتے ہیں، ودرج پس محض بنا بر محافظت این علاقہ ضعیف یہ دین و ایمان خدرہ برباد دادن و در جنود یزید پرید خدرہ شمردن۔ وہ پٹھان جس کو خط لکھا وہ ملازم تھا نا ان خانوں کا، تو کہتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اس کمزور سے دنیاوی تعلق کو بچانے کے لیے نوکری کرتے رہنا اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا، پس محض بنا بر محافظت علاقہ ضعیف ہے، اس کمزور سے رشتے کو رکھنا کہ ہم ان خانوں کے ملازم ہیں، دین و ایمان خدرہ برباد دادن، یہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ در جنود یزید پلید خدرہ شمردن، اور جو ایسا کریں گے کہ نوکریاں بچائیں گے اور ان غدار پٹھانوں کا ساتھ دیں گے وہ یزید پلید کے لشکر میں اپنے آپ کو شمار کریں گے، یہ نوٹ کر لیں۔ مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ۔ دوسرا حوالہ، اب اس نے لکھا شروع میں، شاہد من اہلہا، کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی صراحت، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہایت بے باک مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کافر کہا، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت، توبہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کیا ہے اس کی، والا خلاف ہی ہے اس کے، مگر ہوش نہیں ٹھکانے، اتنا یزید کی محبت میں اندھا ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو گیا، تو اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، مدینہ کو 3 دن برباد کرایا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں، گناہ گار مسلمان ہے، جو چیز طے ہو، فاسق ہے، گناہ گار۔ اپنا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت؟
ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات؟ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر. تو پلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافری کہتے، ہوا پھر کیا ہو اللہ ہی جانتا. منافق ہے یہ بے ایمان، نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے. اب اس کے بارے میں سن لیں کیا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. ہاں کافر مومن کی بحث تو لگ رہی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بات گناہ گار سے آگے نکل گئی ہے. اس شخص کے کفر ایمان کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا. گناہ گار ہونا تو الگ رہا نا، یہاں تک بحث چلی گئی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا. اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا. اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں. محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم تھے، روح المعانی لکھی. ہاں اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گوار میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا. اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر. اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا. تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے. جو حرم تھا رسول اللہ کا جہاں درخت کاٹنے حرام تھے اور اہل بیت کو قتل کیا، قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا. وہ پڑھنے کے قابل بحث ہے. اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہ کرو، ان پر کروڑوں لعنتیں ہیں، اس کے مددگاروں پر بے شمار لعنتیں ہیں کہ نام مراد دو ایسے ظالم کی مدد کرتے ہو. اب یہ سن لیں آپ، 6 جلد فتاوی رضویہ. کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا اعلیٰ حضرت کا سن لیں اور داد دیں لوگوں کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں. ان کی تفسیریں سعودیہ تقسیم کرتا ہے، کتابیں لکھتے ہیں، رسومات محرم اور رام ثانیہ کربلا. بھائی کچھ سچ لکھتے، مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا، لوں گا بالکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم. اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں. یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید، کہ اللہ کرے اس سے سلوک جس کے وہ لائق ہے. قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. بس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھنا، یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے، کوئی باہر نہیں اس سے، کہ فاسق تھا، فاجر تھا اور کبیرے گناہ کرنے میں دلیر تھا، کوئی حیا نہیں تھا اس کو. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ اہل سنت کی طے شدہ بات ہے، جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا. یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناسبی ہوگا، ملعون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا. اس پر اس قدر پر تمام ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے. صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا. جھگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہ گار کہیں. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں. آگے سارے اس کے ظلم بتائے، اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لیڈر پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کی تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود کے پالوئے تنے نازنین پر بادشاہ گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور چور ہو گئے، سرور انور کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منظروں پھرایا، ہر میں محترم مخدرات مشکوہ رسالت حضور کے گھر کی پردہ دار بچیاں قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے. اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا. ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے. قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہ اللہ فرمایا، لہٰذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں. وہ سورہ محمد کی آیت پڑھتے ہیں کہ جو رشتوں و دادوں سے بگاڑے اور زمین میں فساد برپا کرے اس پر لعنت. اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت.
وہ کافر نہیں کہتے لان کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے. امام صاحب